बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अच्छा दोस्त हाथ और आँख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू साफ़ करता है। नहार मुँह रंग बिरंगे फूलों को देखने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती। सब्ज़ रंग के लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। इमली और गुड़ मिलाकर शरबत पीने से वज़न में कमी आती है। जिस घर में सुबह सुबह सफाई हो जाती है ऐसे घर आबाद होते हैं। अगर 70 साल की उम्र में जवान रहना चाहते हैं, नाश्ते में अरवी का सालन खाया करो। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए गन्ने का जूस पिए। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें, आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। हारिश वाली जगह पर अंजीर काट कर फेरने से हारिश ख़त्म होती है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं आलू उबाल कर खाएँ। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द ख़त्म हो जाएगा। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। नहाने के बाद सुरमा मत लगाएं, इससे बिनाई कम होने का खदशा है। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। खजूर की गुठली को जलाकर इसकी राख चाटने से पेशाब की जलन दूर होती है। कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से असाब ढीले हो जाते हैं। फज्र और असर की नमाज के फौरी बाद सोने से अक्ल कमज़ोर होती है। नाखून काट कर घर में फेंकने से रिज़्क में कमी आती है। बकरी के बाल काट कर दरख्त पर बांध दो, घर में कभी जादू टूना नहीं होगा। छोटी देसी काली किशमिश 21 दाने रोज़ाना सुबह के वक्त खाएं। नहार मुँह नाश्ते से पहले या बाद में खा सकते हैं। 41 दिन ज़रूर करें। लिकोरिया का नामो निशान तक नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, उसे तोड़कर अपने पास रखते हो, ये पसंद है। और अगर इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो, इसका ख्याल रखते हो, तो ये मोहब्बत है। 1 तोला इमली, 1 चम्मच गुलकंद रात को 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह इसका पानी छान कर पी लें। इंशाअल्लाह हारिश ख़त्म हो जाएगी। ये मुजरब नुस्खा है। चावल वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाई ख़त्म होती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। रात के वक्त सुरमा लगाकर सोने से आंखें शबनम की तरह चमकती रहेंगी। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करें, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खाएं। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं, इनको कब्ज़ और बवासीर का मसला हो जाता है। शाम के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बाल कमज़ोर होते हैं। नहार मुँह बालों पर तेल लगाकर कंघी करने से बाल जल्दी लंबे होते हैं। बोतल के साथ मुँह लगाकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल करने से रंग सांवला पड़ता है। हल्दी इस्तेमाल करने से हड्डियाँ और जोड़ मजबूत होते हैं। खाने में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। तरबूज काट कर उल्टे हाथों पर मसलने से हाथों की मैल उतर जाती है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध दो, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपका बच्चा बोलने में देर करता है, घर में कोई भी जानवर पाल लें, उसे आज़ाद छोड़ दें, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। दांत को कीड़ा लग जाए, मुंह में नारियल का पानी और नींबू का पानी डालकर घुमाओ, दांत का कीड़ा फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर होती है। तहज्जुद के वक्त हाथ मुंह धोने से चेहरा ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए बाएं पाँव पर खड़े रहने से दिमाग तरोताज़ा होता है। खट्टी डकारें आती हो, कच्चा अंगूर खाने से डकार आना बंद हो जाते हैं। नाश्ते में अचार का इस्तेमाल कद लंबा करता है। अगर औलाद ना होती हो, हर जुम्मे वाले दिन यतीम बच्चों को घर बुलाकर खाना खिलाया करें। पाँव की तली पर थोड़ी देर के लिए हाथ से मसलते रहने से याददाश्त अच्छी होती है। चावल खाने से पहले नींबू के चंद कतरे पी लो, दमा की बीमारी नहीं होगी। पाँव के बल बैठकर नहाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। रात की रानी के पौधों को होंठों पर मसलने से होंठ नहीं फटते। गंडेरियाँ चूसने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार होते हैं।
کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، بدن کی جلد ٹائٹ رکھتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورج مکھی کے تیل سے پاؤں کا مساج کریں، پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے جوڑ کمزور ہو رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بڑھ بدن توانا رہے گا، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آتے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، سوتے وقت کمر کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جاؤ۔ صبح نہار منہ اٹھ کر نہانے سے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، آفتیں دور رہیں گی۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، جائز کام کے لیے سورۃ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھائیں، چائے کے اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ تحقیق سے معلوم ہوا ناشتہ نہ کرنے کے بعد دن بھر کم کھانا کھانے کے باوجود جسمانی وزن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتا ہے، اس لیے ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے افراد اکثر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ دہی کا استعمال کرنے سے آپ کا معدہ زبردست رہے گا۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں، روزانہ دال چینی کی چائے بنا کر پی لیں۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے، تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگاؤ، خشک ہونے کے بعد چہرہ دھو لو، رنگ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، درد دور ہو جائے گا۔ چہرے کا رنگ گوڑا کرنا چاہتے ہیں، دہی میں ہلدی مکس کر کر چہرے پر لگا لیں۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی جس گھر میں کھجور موجود ہو۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ روزانہ 15 منٹ پیدل چل لینے سے کوئی بیماری جلدی آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ اگر آپ کو تیز پیشاب آ جائے، پیشاب کرنے سے قبل ایک گلاس پانی کا پی لو، اس کے بعد پیشاب کرو، گردے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے، سرسوں کے تیل میں کانوں کو بھر دو، کچھ ہی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب باہر نکل آئے گا۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ گڑ اور چنے کا روزانہ استعمال دل کے متعلق مسائل کو ٹھیک کرتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ خواتین کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے، خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہاضمے کے نظام کو سست بنا دیتی ہیں۔ جو عورتیں پاؤں میں پائل پہنتی ہیں، ایسی عورت شوخ اور چنچل مزاج کی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہنستے ہوئے گال پر ڈمپل پڑتے ہیں، ایسی عورت دل کی نرم اور ہر کسی کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کی شادی زیادہ تر ان کی اپنی پسند کی ہوتی ہے۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں، اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال لیں، اس کو دھوپ میں رکھیں، مکس ہونے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ پاؤ چنے، پاؤ جو، پاؤ بادام الگ الگ کوٹ کر چھان لیں، پھر تینوں کو مکس کر کر مصری میں ملا کر صبح شام کھائیں، 10 دن میں شوگر معمول پر آ جائے گی۔ لیمبو کے چھلکوں کا سفوف بنا کر تھوڑا سا دودھ میں ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنگ نکھر جائے گا، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بد ہضمی نہیں ہوگی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، مسوڑوں یا دانتوں کے انفیکشن کو نہیں ہونے دیتا۔ نہا کر آنکھوں میں سرما مت لگاؤ ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی شخص کا قد عموماً اس کے باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جو افراد اپنے حصے میں چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے، آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو، اس سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر پورے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، بیر کا دودھ استعمال کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں، دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔
نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ کشمش بلغم کو کم کرتا ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ہو سکے لہسن کا استعمال کرو، 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ 6 باتیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسائیں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ انڈا ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلایا جائے، بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے آنکھ صبح جلدی کھل جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوتی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سکڑ جائے گا۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں، فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں گیلا کر کے چاٹ لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھایا جائے، 90 سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ پالک میں ثابت لیمبو ڈال کر کھا لیا جائے، گاجر اور لیمبو کو پکا کر کھایا جائے، زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں ڈالا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مساج کی جائے، نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں میں درد ہوگا، نہ سر درد، نہ دانت درد، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگائیں، یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اس موسم میں اکثر شہد کی مکھی کاٹ لے، شدید درد ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگائیں، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا۔ جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل کا ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کامچور ہوگا۔ جو نظریں جھکا کر چلتا ہے متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پسینے کی بو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرخ گوشت کے اطراف کی چربی استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے زیادہ استعمال سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے 100 سال تک لکوا جیسی مہک بیماری نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہو پائیں گے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں کلونجی کی دونی دینے سے شیطان دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں، کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو رگڑنے سے گنج پن دور ہوتا ہے، ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ اگر نہاتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے ڈال کر نہایا جائے، چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ جلیبی سار کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر کھانے سے فائدہ ہوگا۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے قبض کی بیماری ہوتی ہے۔ رات کو اسمگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں ڈال کر پی لو۔ چھوٹی پیاز کا رس 1 بڑی الائچی توے پر بھون کر نہار منہ کھانے سے سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت کے مریض بائیں کروٹ سوئیں، سر کے نیچے فوم کے 2 تکیے رکھیں، اپنے سر کو اونچا رکھیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔
देसी अंडे की सफ़ेदी दूध में मिलाकर पीना मुफीद है। वज़न कम करने में दिन में हर 5 नमाज के बाद गहरे सांस लेना फ़ायदेमंद है। मकई का इस्तेमाल भूख बढ़ाता है। गाजर का जूस बदहज़मी की वजह से होने वाली जलन में मुफीद है। ये जिस्म की फालतू चर्बी को भी खारिज करता है। गाजर का जूस दिल की सेहत के लिए मुफीद है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। गाजर का जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, फालिज के हमले से बचाता है। अनार का रस मैदे में अल्सर और तेज़ाबियत से शिकायत होने वाले अफराद के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। कमज़ोर दांतों के मालिक अफराद को चाहिए अनार के रस में गाजर, खीरे का जूस या किसी और सब्ज़ी का जूस मिलाकर पिएं। यरकान और मैदे के मर्ज़ से मुब्तला लोग मूंगफली के ज़ायद इस्तेमाल से दूर रहें, ताहम कम खाने से इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सांस के मर्ज़ में मुब्तला या दमे के मरीज़ों के लिए मूंगफली फ़ायदे की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकती है। जिस्म में हारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। खाली शहद की पहचान ये है, अगर इसको रोटी पर लगाकर कुत्ते को भी डाला जाए वो नहीं खाएगा। असली शहद को फ्रिज में रखने से नहीं जमता। सूरज निकलने से पहले हाथ मुंह धोकर एक चुटकी कच्चे चावल खाने से जिगर मजबूत होता है। उबले हुए चावलों के पानी में दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लेप करें। 4 दिन बाद आपका चेहरा आपकी उम्र से 10 साल कम नजर आएगा। सुबह की नींद रिज़्क रोक देती है। जो खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए चेहरा जवान रहता है। नज़ला को अमजान ना छोड़ता हो, बुने हुए चने 1 मुट्ठी रोज़ाना खाओ। 1 घंटे तक पानी ना पियो। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो, रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लो। अगर दूध में हल्दी शामिल कर पी जाए, ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपनी तरफ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।